آواز کم کرو۔ آپ آج مجھے ایک اور شکل میں دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے کالے چشمے لگائے ہوئے ہیں۔ میری آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، یہ سیدھے ہاتھ والی آنکھ کا، پچھلے پیر کو ہوا تھا، تو اس میں پھر سیاہ اینک لگانی ہوتی ہے تاکہ کوئی ذرہ آنکھ میں نہ پڑے، اور رات کو سوتے ہوئے بھی اینک لگا کے سونا ہے، کہیں خارش ہو تو نیند میں ہاتھ سے اس کو رگڑا نہ مل جائے تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر سونا بھی صرف بائیں کروٹ پر ہے، دائیں کروٹ پہ سونا بھی نہیں ہے کہ یہاں جب سر ہوگا تو آنکھ پہ پریشر آئے گا۔ تو یہ ساری احتیاطیں انشاءاللہ بدھ والے دن ختم ہو جائیں گی، تو یہ اتر جائے گا، میں اپنی اصلی شکل میں آ جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی کتب فیہ الصیام لننی کا، رمضان کا وہ مہینہ جس میں روزے فرض ہوئے، بلکہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اترا۔ قرآن کے اترنے نے رمضان کو عزت دی، رمضان کو بلندی دی، اور ساری آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، ابراہیم علیہ السلام کے صحف، شیس علیہ السلام کے صحف، یہ سارے کے سارے اللہ نے اس مہینے کا اس کے لیے انتخاب فرمایا۔ تو میں وہ سامنے لکھا ہوا دیکھ رہا تھا تو اس پر مجھے کچھ بات یاد آ گئی، وہ کرتا ہوں۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیچھے لکھا ہوا ہے، آیت ہے سورہ ابراہیم کی، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ علامہ زرکشی مفسر ہیں، حنفی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا، قرآن تو پڑھی جانے والی کتاب کو کہتے ہیں، اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو وہ بنتی ہے یہ آیت، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ پہنچائے گا کون؟ یہ امت پہنچائے گا، اس امت کے ذمہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسطا بنایا۔ اس کا ایک جو تفسیر طبری میں ترجمہ تھا وہ مجھے سب سے زیادہ پسند آیا۔ سب نے لکھا ہے اعتدال والی امت، بالکل صحیح، اعتدال والی امت، وسط، اعتدال۔ اور عجب بات ہے کہ 286 آیات ہیں غالباً سورہ بقرہ کی، تو یہ جو آیت ہے یہ 143 نمبر آیت، تو اس طرح بھی وسط میں ہے، 143 286 143 286، اور اعتدال والے ہیں ہم دنیا کے پیچھے حریص بھی نہیں ہوتے، اور عبادات میں غلو بھی نہیں کرتے۔ غلو فی العبادات بھی مطلوب نہیں ہے۔ نظام دنیا کیسے چلے گا، نظام کائنات کیسے چلے گا؟ دوسرا ترجمہ جو علامہ طبری نے کیا کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے، امت واسطہ، کس کے درمیان؟ اللہ اور بندوں کے درمیان۔ پہلے واسطہ کون ہوتے تھے؟ انبیاء۔ ہمارے نبی پر نبوت کا اختتام ہوا تو
تو اللہ نے ہمیں کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ میں اس پہ بات کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں فل جنرل بنایا ہے۔ فل جنرل وہ ہوتا ہے جس کے 4 سٹار ہوں یا 4 ستارے لگے، وہ صرف 4 ہوتے ہیں، ایک چیف آف آرمی اسٹاف، ایک ایئر چیف مارشل، اور ایک نیوی چیف جو کمانڈر ہیں 3 فوجوں کے، اور چوتھا ہوتا ہے وہ جو جوائنٹ سٹاف جو ان تینوں کو جوڑتا ہے۔ یہ 4 جرنیل فل سٹار ہوتے ہیں، 4۔ باقی لیفٹنٹ جنرل 3 ہوتے ہیں، میجر جنرل 2 ہوتے ہیں، یعنی 2 ستارے۔ اس امت کو اللہ نے فل سٹار جنرل بنایا ہے۔ کنتم خیر امت، ہمیں اللہ نے خیر امت کہا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے ہمیں امت وسطا کہا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تیسرا ستارہ ہے شہداء علی الناس، چوتھا ہے هُوَ اجْتَبَاكُمْ، هُوَ اجتباء، شہداء، وسطا، خیر امت۔ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا کہ تم لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہو۔ امت واسطہ بنایا ہے تاکہ تم شہداء علی الناس بنو، تم لوگوں کے سامنے جا کے گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کا معبود کوئی نہیں ہے۔ یہ صرف آخرت کے دن کی بات نہیں ہے، عام مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ شہادت علی الناس ہے قیامت والے دن، کہ جب انبیاء کے آنے کا ان کی امتیں انکار کریں گے تو وہ اس امت کو گواہ بنائیں گے اور یہ امت گواہی دے گی۔ یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ فلیبلغ الشاہد الغائب، ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأدوا عنی، میرا پیغام آگے پہنچاؤ۔ یہ شہادت علی الناس ہے جو آج تبلیغ والے کر رہے ہیں۔ ایک میں نے یہ محفل لگائی ہے، یہ تعلیم کا حلقہ ہے کہ آپ خود طالب بن کر آئے بیٹھے ہیں اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ شہادت علی الناس کا یہ بھی شہادت علی الناس بن جاتی ہے کسی درجے میں، لیکن اس کا اصل مصداق ہے جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو ٹھکرا رہا ہے، آپ کی سنتا نہیں، یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس تک پیغام پہنچانے والے صرف تبلیغ والے۔ میرے پاس جب پہلی دفعہ گورنمنٹ کالج لاہور میں ہمارے کالج کے ہی لڑکے آئے بات کرنے، تو پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا، کبھی سنی نہیں تھی دین کی بات۔ پھر جب وہ دوسری تیسری دفعہ آئے تو میں نے ان کو گالیاں دے کے اپنے کمرے سے نکال دی، دھکے دے کے، اگر آئندہ تم آئے تو میں تم سے برا پیش آؤں گا۔ تم سوچو، تم چھوٹے چھوٹے مولانا ہو، تمہارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو جاؤ گے اس کے پاس، کہیں نہ کہیں سے کفر کا فتویٰ بھی لے آؤ۔ بڑا ظرف چاہیے اس کے لیے، نبیوں والی تڑپ چاہیے۔ وہ مزہ دیا تڑپ نے، وہ مزہ دیا تڑپ نے کہ یہ آرزو ہے میری، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ یہ نبیوں والی تڑپ سے آدمی شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرتا ہے۔ اس وقت جو ہدایت کا اللہ ہدایت کے سبلنا بے شمار راستے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن اس وقت جو اللہ کی خاص تائید ہے وہ تبلیغ کے ساتھ۔ تو اگر اپنی دکان جو کاروبار زیادہ چل رہا تو اس میں لوگ پیسہ لگاتے ہیں کہ ہمیں منافع واپس ہے، زندگی تھوڑی ہے، کام زیادہ ہے، تو سارے کام تو ہم کر نہیں سکتے۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزوں میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کو یوں پڑھتے تھے،
عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، آدھی کٹ گئی ریل میں، آدھی کٹ گئی جیل میں۔ تو اب کام ہے زیادہ، ٹائم ہے تھوڑا، تو ہمیں اختیار کرنا اور چھوڑنا، اخذ اور رد، یہ کس چیزوں کو لینا پڑے گا، کس کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اہم فل اہم اس لیے ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی کو، جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو اپنی طاقت کو تبلیغ میں خرچ کرنا سیکھیں، علم کو بھی ساتھ رکھیں، اور اپنے گھر کی زندگی کو بھی ساتھ رکھیں، کہیں پڑھانے کا موقع ملتا ہے اس کو بھی ساتھ رکھیں۔ میں کسی بھی خیر کے کام کی نفی نہیں کرتا، لیکن جو سب سے بہترین خیر ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ھذا بلاغ للناس، اس سے خوبصورت اور قرآن کا تعارف کیا ہو سکتا ہے؟ یہ پیغام ہے پہنچانے کے لیے، پہنچائیں گے ہم سب، کیونکہ قرآن پوری کتابوں کا خلاصہ ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ یہ جو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے محلے کے، یہ کہ جی ہم تو عالم نہیں، ہم کیا لوگوں کو پیغام پہنچائیں، یہ ایک آیت پہنچا دو میرے پیارے، اللہ کی مان لے اور اللہ کی بندگی کر اور اسی سے مدد طلب کر، تو اس نے پورا قرآن پہنچا دیا۔ پورے قرآن کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ فلیبلغ العالم الغائب نہیں، فلیبلغ العالم الغائب، علماء میرا پیغام پہنچائیں نہیں، فلیبلغ العامل الغائب، عمل کرنے والے میرا پیغام پہنچائیں نہیں، فلیبلغ الشاہد الغائب، آج جو موجود ہیں وہ میرا پیغام آگے پہنچائیں۔ تو بچو، اپنی زندگی میں تبلیغ کا جذبہ پیدا کرو۔ ایک آدمی آپ کی وجہ سے کفر سے، جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ اور میں ریونڈ کے اجتماع پر تھے، رات کا وقت تھا، کافی رات ہو گئی تھی، باتیں کرتے کرتے ایک دم وہ رونے لگا، اور اتنا رویا کہ اس کے نا منہ سے رالیں نکل کر داڑھی اتنا حصہ اس کا سفید ہو گیا منہ کی رالوں سے، اور ایسے ایسے کرتا اور کہتا مولانا آپ کو پتہ نہیں آپ نے مجھے کہاں سے نکالا۔ یہ ایک جملہ دہرا رہا تھا، مولانا آپ کو پتہ نہیں آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، آپ نے مجھے کہاں سے نکالا۔ ایک آدمی جہنم کی طرف جاتا ہوا میرے پاؤں پکڑنے سے تبلیغ میں آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، نیک بن جاتا ہے، تو میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ حالات کے ساتھ ساتھ آدمی کے اوقات اور کام بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ جب 1991 میں میری عمر 38 سال تھی، تو ہم بنگلہ دیش گئے، تو وہاں سب سے پہلے اردو والوں کی 3 چیلے کی جماعت اللہ نے میرے ذریعے سے تیار کروائی۔ اس میں ایک آدمی ان کا سرکردہ تھا، وہ جاتا تھا تو باقی 4 جاتے تھے، وہ نہیں جاتا تھا تو وہ 4 نہیں جاتے تھے، اس کا باپ اجازت نہیں دیتا تھا۔ میں ایک آدمی کو لے کر، ان کا رشتہ دار تھا، ان کے گھر گیا اور میں نے ان کی منت شروع کی۔ اب وہاں کوئی میری تقریر تو نہیں چل رہی تھی، بوڑھے بزرگ تھے، میں ان کی منت کر رہا ہوں اور انکار کر رہے ہیں، منت کر رہا ہوں وہ انکار کر رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، تو وہ جو مجھے لے کر آئے تھے نا، انہوں نے مجھے یہاں سے میری شلوار پکڑی، بس کر بھائی چلیے، کوئی نہیں، مندہ بڈھا۔ 2.25 گھنٹے میں نے ان کی منت کی، 2.25 گھنٹے میں بیان ہوتا ہے، اور 2.25 گھنٹے میں میرا ایک جملہ تھا، بزرگوں اجازت دے دو، آپ کی بڑی مہربانی، اجازت دے دو۔
آخر وہ تنگ آ کے کہتا ہے اچھا جا لے جا، میری جان چھوڑ. تو اللہ نے اس پوری قوم میں تبلیغ کا کام زندہ کر دیا. یہ ہے ھذا بلاغ للناس. تو رمضان مبارک مہینہ ہے. میرے نبی رمضان کیسے گزارتے تھے تھوڑا سا یہ میں بتا دیتا ہوں. میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے. جب آپ تشریف لے گئے تو ہجرت کے دوسرے سال جب جنگ بدر ہوا ہے، شعبان میں رمضان کے روزے فرض ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دیکھو جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو خیر البریہ بنتا ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم اولئک ہم شر البریہ. تو وہ انسان بھی نہیں رہتے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. کلمہ پڑھنے کے بعد آپ ایک اعلیٰ درجے کے انسان اللہ کی بارگاہ میں بنتے ہیں کبیرہ گناہ کے باوجود باقیوں کی نسبت. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آپ انسانیت سے اوپر چڑھتے ہیں اور آپ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں. نماز کا صحیح پڑھنا آپ کو بے حیائی سے بچاتا. سن 2000 میں تو میرے بچے ہو، میں تمہیں ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں، سن 2000 میں نے نوافل پڑھنے شروع کی. اس وقت ابھی میرا تعارف اتنا نہیں تھا تو فرصت ہوتی تھی. تو اس کو آج آپ 2022 سال ہو گئے، میرے وہ نفل بڑھتے 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 جب میری صحت ٹھیک تھی 100 200 150 80 90 70، اب بھی اس حال میں 50 میں روزے کے ساتھ تراویح کے ساتھ. تو مجھے نماز کا مزہ آنے لگا ہے. واللہ الذی لا الہ غیرہ، میں نماز پڑھتا ہوں مجھے اس کی مٹھاس محسوس ہوتی. جو وہ ہے نا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تو قرۃ عین کا تو میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں، لیکن مجھے نماز میں مزہ آتا ہے. میں سخت تھکاوٹ میں بھی ایسے، اب آج کل میں سجدہ نہیں کر سکتا، رکوع بھی نہیں کر سکتا، سجدہ بھی نہیں کر سکتا، نہا بھی نہیں سکتا، آنکھوں میں پانی نہ پڑے. اور میں چہرے پر تمہارے شیخ کا مقلد بن جاتا ہوں، صرف ایسے وہ کر لیتا ہوں. کیا اس کو کہتے ہیں؟ دلک؟ ہاں لا دلک. کیونکہ امام مالک کے نزدیک تقاطر شرط نہیں ہے، صرف دلک ہے. میں نے یہ افریقن ملکوں میں دیکھا، اتنی سی پیالی میں پانی لے کے بیٹھے ہوتے تھے، پورا وضو کر لیتے. طرح لوٹے بہا دینے ہیں، تقاطر نہیں ہوتا ساڈا. تو وہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پر ہاتھ گیلے کر کے اس طرح کر لیتا ہوں، اس طرح کر لیتا ہوں تاکہ میرے نفل چلتے رہیں. تو اگر آپ ٹوٹی پھوٹی بھی پڑھتے رہو گے نا تو آپ کو نماز کی مٹھاس اللہ دے گا، نماز کا مزہ دے گا اللہ آپ کو. جب یہ پیچھے قرآن جب امام کے پیچھے تلاوت ہوتی ہے تو پہلے غفلت ہوتی تھی، اب میرا ذہن تلاوت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. مثلاً انہوں نے کہا الم نشرح لک صدرک، میں کہتا ہوں رب اشرح لی صدری. دعائیں مانگنا تو جائز ہے نا. ووضعنا عنک وزرک، میں کہتا ہوں یا اللہ یسر لی امری. وہ کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، میں کہتا ہوں واجعل لی لسان صدق فی الاخرین. وہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، میں کہتا ہوں سبحانک. اللہ الصمد، میں کہتا ہوں سبحانک. لم یلد ولم یولد، میں کہتا ہوں سبحانک. ولم یکن لہ کفوا احد، میں کہتا ہوں سبحانک. اس کا میں مزہ لیتا ہوں. ارأیت الذی یکذب بالدین، میں کہتا ہوں اللہم لا تجعلنا منہم. فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ اللہم اجعلنا منہم. یہ میری ایک غیر ارادی عادت بن گئی ہے. تو
نماز آپ بے جان بھی نوافل پڑھنا شروع کرو گے تو اب تو آپ کی اوائل عمر ہے، ہماری آخری عمر ہے، تو اللہ آپ کو نماز کا مزہ دے گا۔ تو نماز بے حیائی سے روکتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ زکوٰۃ لتزکیہم بہا، زکوٰۃ اندر کا، چونکہ جب آدمی مال لگاتا ہے نا تو نفس ٹوٹتا ہے، نفس کے ٹوٹنے سے تزکیہ ہوتا ہے۔ تطہرہم بہا وتزکیہم، مال پاک ہوتا ہے اور نفس بھی پاک ہوتا ہے۔ جب آدمی حج کرتا ہے تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جب حج کا احرام باندھ لیا ہے تو اب پوری زندگی کے لیے فحش کلامی نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا۔ لا نفی جنس آیا، حالانکہ صرف احرام کے لیے ہے یہ آیت، لیکن اللہ نے اس کو بیان یوں کیا ہے کہ اب ساری زندگی کے لیے یہ کام چھوڑنا ہے۔ آدمی روزہ رکھتا ہے، اب میں روزے پہ آ جاؤں، لعلکم تتقون، تمہیں تقویٰ ملے گا۔ تقویٰ ملے گا تو کیا ملے گا؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکالے گا اور رزق وہاں سے دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جس کو اللہ تقویٰ دے گا اس کے مشکل کاموں کو آسان کر دے گا۔ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو دھو دے گا اور اس کے اجر کو بہت زیادہ کر دے گا۔ یہ روزے کی فضیلت ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزا بہ، دونوں طرح محدثین نے اس کو بیان کیا۔ میں اس کو لیتا ہوں انا اجزا بہ، کہ اللہ تعالیٰ کہے گا روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ اللہ خود ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان دیکھے، اور آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ افطار سحری آخری وقت میں کرتے تھے، آخری وقت، ادھر بلال اذان دیتا، ادھر آخری لقمہ آپ کے منہ میں ہوتا تھا، اور افطاری بہت جلدی کرتے تھے۔ ایک آدمی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا جب آپ مدینے میں ہوتے تھے، جب آپ سفر میں ہوتے تھے تو ایک آدمی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا، جو ہی سورج کا کنارہ ڈوبتا تھا تو ساتھ ہی وہ کہتا ہے یا رسول اللہ غربت، تو آپ اس وقت کھجور سے، پانی سے، دودھ کی لسی سے، ان 3 چیزوں سے آپ افطار فرمایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد کوئی کھانے کی چیز ہوتی تو کھا لیتے تھے، ورنہ وہی کھجور ہی ان کا کھانا ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ آپ سحری کا کھانا کھا رہے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت کعب بن عجرہ، مقداد بن اسود اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ بکرے کی سری پکی ہوئی تھی اور آپ سحری کھا رہے تھے۔ تسحروا، سحری کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو سحری نہیں دی، کیا ہے کہ اس میں برکت ہے؟ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ، آپ نے سحری کو بابرکت قرار دیا، اور پہلی امتوں کو سحری نصیب نہیں تھی، ہمیں سحری کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو حضرت بلال آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ لقد اصبحت، صبح ہو گئی ہے، آپ کھانا پینا چھوڑ دیں۔ جب کبھی بجلی نہیں ہوتی تھی گاؤں میں 70 کی دہائی میں، تو میں جب گھر آتا تھا تو گھر کی چھت، ہمارے گھر کی چھت بڑی اور چاروں طرف اندھیرا ہوتا تھا، میں صبح صادق کی لکیر کو نکلتے دیکھتا تھا۔ اس کے بعد اب بجلیاں ہی بجلیاں ہیں، روشنیاں روشنیاں نظر نہیں آتی، لیکن وہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، حضرت عمار بن یاسر نے یہ آیت سنی تو ایک دھاگا سفید ایک دھاگا کالا اپنے سرانے کے نیچے رکھ لی اور اس کو دیکھتے رہے اور کھاتے رہے۔ ہم نے کہا تیری سحری تو بڑی لمبی ہو گئی،
یہ صبح و صادق مراد ہے. صرف عربی جاننے سے آدمی نہیں سمجھتا جب تک کسی کی صحبت نہ ہو. تو یہ کہہ کر چلے گئے اذان دینے. اذان دینے کے لیے وہ ایک انصاری عورت کے گھر پر چڑھتے تھے. وہ چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے تو آپ دیکھا تو آپ کھا رہے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ اللہ کی قسم صبح ہو گئی. تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا لی، کہا یا بلال ما اصبحنا، ابھی صبح نہیں ہوئی تھی لیکن تو نے قسم کھائی تو تیری قسم جھوٹی نہ پڑے. اللہ نے صبح و صادق کو پہلے نکال دیا. اور حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک ہمارے نبی کھاتے رہتے صبح و صادق ہونی نہیں تھی. تو سحری میں آپ مختلف چیزوں سے، جو کی روٹی مل گئی، کھجور مل گئی. افطاری میں بھی یہ تھا. اور ایک روزہ بھی سب کا قضا ہوا، چونکہ یوم غیم اندازے سے روزہ افطار کرنا ہے. بادل والے دن روزہ افطار کرو جب تمہیں اندازہ ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا. تو سارے مدینے پر گہرے بادل تھے، تو سب نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا، تو سب نے افطار کر لیا. اللہ کے نبی نے بھی افطار کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد بادل چھڑے تو سورج سامنے کھڑا ہوا تھا. پھر اس روزے کو پورے اہل مدینہ نے عید کے بعد اس کی قضا کی. اور رمضان میں آپ کی جو بڑی عبادت تھی وہ قرآن تھا. 3 دن 9 سال میں 9 رمضان میں صرف 3 دن آپ نے تراویح کی نماز پڑھی. کتنی رکعت پڑھی کوئی صحیح حدیث کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد چھوڑ دی. اس لیے حضرت عائشہ کا فرمان صحیح ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ کی 11 رکعاتی نماز تھی، چونکہ آپ نے تہجد کا اہتمام کیا، تراویح کا نہیں. اور چوتھے دن آپ نہیں آئے اور وجہ بتائی کہ میں اس لیے نہیں آیا، مجھے ڈر لگا کہ تمہارے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے. وہ فرض ہو جاتی تو پھر لوگ 4 رکعت نہیں پڑھتے تو تراویح چھوڑ دیتے تو کتنا بڑا گناہ ہوتا. تو اس میں پھر آپ کے زمانے میں کوئی تعداد نہیں تھی اور حفاظ الگ الگ کھڑے ہوتے تھے. اور اس جیسے یہاں ہو رہا ہے اہتمام، جیسے اب آپ الگ الگ سنا رہے ہیں، وہاں الگ الگ مسجدوں میں سناتے تھے. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اس میں بھی اسی طرح چلتا رہا معاملہ بغیر تعداد کے تعین کے. عمر رضی اللہ عنہ کا اوائل جو تھا شروع کا خلافت کا زمانہ، اس میں اسی طرح چلتا رہا. ایک دن آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے لوگ. تو آپ نے کہا کہ میں ان کو ایک امام پہ کیوں نہ جمع کر دوں. تو ابی بن کعب پر آپ نے سب کو جمع کیا اور 20 تراویح فرمایا. صحیح روایت. اور یہ بھی صحیح روایت ہے کہ آپ نے ابن الصائب، پہلے ان کا نام کیا یاد نہیں، ان کو 8 تراویح پڑھانے کا حکم دیا. تو اب اگر کوئی 8 پڑھتا ہے گنجائش ہے، لڑائی نہیں کرنی. 8 کا تو ثبوت ہی کوئی نہیں. اگر کوئی 20 پڑھتا ہے تو صحیح حدیث ہے، اسے لڑنا نہیں چاہیے کہ تو بدعت ہے. بدعت ایک تو ہمارے یہاں بھائیوں کو یہ بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے بدعت ہے بدعت. تو 20 کی روایت بھی حضرت عمر سے ہے اور 8 کی روایت بھی حضرت عمر سے ہے. امت کا بڑا طبقہ 20 پر جمع ہوا اور تواتر سے ایک عمل سینکڑوں سال سے لاکھوں کروڑوں امت کے افراد 20 پر پوری دنیا میں پڑھیں اور چند لاکھ یا چند کروڑ 8 پڑھیں اور وہ پھر اپنی رائے اس طرح مسلط کریں کہ 20 تراویح تو ہے ہی نہیں. شیخ عطیہ بن سالم رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے اور سب سے بڑے تھے اس وقت محدث 90 کی دہائی میں. اس وقت میں جب حج پہ جاتا تھا تو حضرات کے ساتھ جانا ہوتا تھا
تو ہم 1 مہینہ مدینہ ٹھہرتے تھے، تو میں پورا مہینہ ان کے درس میں بیٹھتا تھا اور بہت فائدہ ہوتا تھا درس میں۔ ان کی کتاب تھی صلاۃ التراویح، وہ میں نے ساری پڑھی کہ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ 8 تراویح کے بعد بہت سے لوگ نماز چھوڑ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس پر یہ عنوان تھا، اور پھر آگے بات کی کہ یہ نفل ہے۔ کچھ مدینے والے 40 پڑھتے تھے بعد کے، حضور کے بعد کے زمانہ میں، خلفاء راشدین کے بعد کے۔ مکے والے وہ 4 تراویح پڑھ کے 1 طواف کرتے، پھر 4 تراویح پڑھ کے 1 طواف کرتے۔ مدینے والوں نے کہا ہن اسی طواف تک کر نہیں سکنے، ایسی کی کری، انہوں نے کہا اسی 20 دیاں 40۔ خان صاحب 2 رکعت نماز نفل، اللہ اکبر۔ ایک کوئی پنجابی ہے، اس نے ذرا اونچی نماز، میں کہا 4 رکعت نماز، اللہ اکبر۔ ان کا خوب مقابلہ کرتا ہے، 100 رکعت نماز۔ یہ نفل نماز ہے، یہ نفل نماز جو صحیح بات ہے تو 8 پڑھ لے، لڑو نہیں، 20 پڑھ لے، اپنے جو تم دیکھتے ہو امت کا تواتر اس پہ قائم رہو، اور اس بحث میں کبھی نہ پڑھنا کہ 8 رکعت نہیں ہیں۔ وہاں جیلم کی مسجد اہل حدیث کی تھی، تو میں راول پنڈی سے آ رہا تھا، اس وقت GT روڈ تھی، وہاں ہم ظہر کی نماز کے لیے رکے۔ میں اندر داخل ہوا تو دروازے کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک لگا ہوا تھا اشتہار کہ 20 تراویح ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام۔ تو ایسی احمقانہ حرکتیں کرنے کے لیے زندگی نہیں ہے، تھوڑی سی ہے، اسے صحیح کام میں لگانا ہے۔ تو آپ کی عبادت 11 رکعت ہی رہی، 9 سال، پورے 9 سال آپ کی عبادت 11 رکعت رہی۔ اور قرآن کا آپ دور فرماتے تھے جبریل کے ساتھ۔ رمضان میں جبریل آتے تھے، آپ ایک قرآن غالباً جبریل سناتے ہوں گے، ایک قرآن اللہ کے نبی سناتے ہوں گے۔ جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس رمضان میں آپ نے 2 قرآن سنا ہے، 2 دفعہ قرآن کا دور کیا۔ اور پھر لیلۃ القدر کے تلاش میں آپ نے 1 دفعہ پورا مہینہ اعتکاف کیا، پورا مہینہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کو آخری 5 راتوں میں تلاش کرو، 21، 25، 21، 23، 25، 27، 29، اس میں اس کو تلاش کرو۔ اور آخری اشرا پہ اعتکاف بیٹھتے تھے، آپ کی مستقل سنت۔ 1 دفعہ آپ کا اعتکاف، آپ نے اعتکاف کسی وجہ سے نہیں کیا، وہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ آپ کے اعتکاف میں بستر لے کر آ گئیں، ان کو دیکھ کر حضرت زینب بھی بستر لے کر آ گئیں۔ تو آپ نے دیکھا یہ سوکنیں تو آپس میں ہی لڑیں گی مسجد میں، تو آپ نے اعتکاف اٹھا دیا اور ختم کر دیا۔ اور پھر شوال میں آپ نے 10 دن اعتکاف کے گزارے۔ 1 دن کا اعتکاف 3 خندق جہنم سے دوری ہوتی، اور 1 خندق کا فاصلہ زمین آسمان کی مسافت کے برابر ہوتا ہے۔ تو اعتکاف آپ کی مستقل سنت تھی، اور اس میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ رمضان کا مہینہ سخاوت کا بھی ہے، آپ اجود الناس تھے۔ ان اللہ الاجود الاجود وانا اجودکم من بعدہ، اللہ سب سے بڑا سخی ہے، اس کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ تو اس میں کھانا کھلانا، ماشاءاللہ جب صحت اچھی تھی تو بہت رمضان اللہ کے فضل سے گزرے حرمین میں۔ تو وہ عربوں کی فطرت میں سخاوت، اجمیوں کی فطرت میں کنجوسی ہے، ہمیں سخاوت سیکھنی پڑتی ہے۔ عرب میں سخاوت فطری ہوتی۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا؟ کہنے لگا ہاں۔ ایک سفر میں تھے تو ایک رات آ گئی، تو ایک بدو نوجوان کے پاس ٹھہرے، تو اس نے
بکرا سامنے رکھا اور وہ سری نا ساتھ ہی ہوتی ہے، شروع سے یہ تعزیہ اب بھی ہے کہ پورا سر آنکھیں ایسے پڑی ہوتی ہیں. ہم تو اس تھال پہ بیٹھتے ہی نہیں تھے جس میں وہ ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے، میں تو دوسرے تھال پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا. پھر اس کو ایسے طریقے سے توڑتے ہیں سر کی ہڈی کو کہ اس میں سے مغز نکل آتا ہے، اسے وہ بڑے مزے سے کھاتے ہیں. مجھے بڑی کراہت آتی تھی. تو حاتم طائی نے مغز کھایا تو کہنے لگا نعم الدماغ، مغز بڑا مزے کا پکا ہوا ہے. تو اٹھا اور جلدی سے اس نے 4 بکروں کی سریاں اتاریں اور ان کا مغز تیار کر کے سامنے رکھ دیا. تو 5 بکریوں کا مغز کھا کے سو گئے. صبح اٹھے تو باقی 4 بکریاں ان کا صرف سری اتری ہوئی تھی، سر جسم پڑا ہوا تھا. ایک بکرا تو انہوں نے کھایا سب نے. تو اس نے حاتم طائی نے پوچھا یہ کیا کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کو جو مغز پسند آیا تو میرا جی چاہا کہ مہمان کو خوش کروں. کہنے لگا حاتم تمہارے پاس اور کتنی بکریاں ہیں؟ کہا لگ بھگ یہی 5 تھیں. اب پاگل تو اپنا گزارا کیسے کرے گا؟ کہا پھر مہمان کو خوش کرنا بھی تو ہماری روایت ہے. تو کہا وہ مجھ سے بڑا سخی تھا. تو حاتم سے پوچھا گیا پھر آپ نے اس کو کیا دیا؟ کہ میں نے اسے 100 اونٹ دیے. تو لوگوں نے کہا پھر تو آپ بڑے سخی ہوئے. کہ نہیں، وہ بڑا سخی تھا، اس نے پورا مال لگا دیا، میں نے تو اپنے مال کا کچھ حصہ اس کو دیا، وہ مجھ سے بڑا سخی تھا. اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نفرت ہے. سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی لوگوں کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے. اور بخیل اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے. تو اس میں صرف زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے. آپ بھی ایک دوسرے پہ چھوٹی موٹی، کسی کو کھجور کھلا دو، کسی کو کوئی شربت پلا دو، کسی کو کچھ کھلا دو تاکہ آپ سخیوں میں آ جائیں. تو آپ کی رمضان میں ایک آپ کا روزہ، ایک آپ کی تلاوت مستقل، اور ایک آپ اعتکاف بیٹھتے تھے مستقل. جس سال آپ نے اعتکاف اٹھایا اس سال آپ نے اس کی قضا کی. پھر آپ کے رمضان میں جنگ بدر بھی ہے، آپ بدر کے لیے نکلے، 12 رمضان کو نکلے اور 17 کو یہ معرکہ ہوا اور آپ کامیابی کے ساتھ سرخرو ہو کر واپس لوٹے. اور اسی میں فتح مکہ ہوا. 8 رمضان کو آپ نکلے، 8 رمضان کو. تو غصفان پہنچ کر آپ نے سب کو دکھا کے پانی منگوایا اور اپنا روزہ توڑ دیا. پیچھے سے روزے رکھ رہے تھے، روزہ توڑ دیا. تو صحابہ نے بھی روزہ توڑ دیا. کچھ جو زیادہ ہمت والے تھے انہوں نے کہا نہیں ہم نبھائیں گے، انہوں نے نہیں توڑا. تو سفر اور شدت گرمی کی تو وہ تو نڈھال ہو گئے اور ان سے نہ خیمے گاڑے گئے، نہ اونٹوں کو چارہ ڈالا گیا، نہ گھوڑوں کی خدمت کی گئی. سارا کام کیا جنہوں نے روزہ افطار کر لیا تھا. تو آپ نے شام کی نماز میں فرمایا کہ آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے نکل گئے. ذهب المفطرون بالاجور، ایسے کر کے روایت. آج افطار کرنے والوں کا اجر بڑھ گیا. تو فتح مکہ، غزوہ بدر یہ رمضان میں آپ کے زندگی میں ہوا. اور اعتکاف میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ سر کھڑکی میں کر دیتے تھے. حضرت عائشہ آپ کے سر کی کنگھی کر دیتی تھی، سر اپنا باہر نکال دیتے تھے. اور حضرت عائشہ وہ کیا ہے اسطوانۃ السریر، چارپائی والا کیا اس کو کہتے ہیں، ستون، وہاں آپ کے لیے چارپائی بچھائی جاتی تھی
آپ اس پر آرام فرماتے تھے، تو اس کا نام ہے استوانۃ السری۔ تو ساتھ ہی حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، تو آپ اپنا سر اندر کر دیتے، چونکہ آپ نے ہمیشہ بڑے بال رکھے۔ جب آپ نے حج کیا تو آپ کے بال اتنے بڑے تھے کہ 4 گتیں اس کی بنائی گئیں، 4 گتیں، جیسے عورتوں کی 2 ادھر 2 ادھر، تاکہ بال بکھرے نہیں۔ لیکن عام طور پر آپ کے جو بال تھے یہ کان کی لو تک ہوتے تھے، ایسے تو یہ میرے نبی کا رمضان ہے، اس کے ظاہری اعمال ہیں۔ اور ایک اندر کی بات ہے، وہ یہ ہے بیٹا کہ اپنے دل کو بغض سے صاف کرو، نفرت سے صاف کرو، حسد سے صاف کرو۔ یہ تمہارے دل کا روزہ ہے، تمہارے صدر سینے کا روزہ ہے۔ جس کسی سے لڑے ہوئے ہو اسے معاف کر دو، جس کسی کی نفرت ہے اس کو دل سے دھو دو، جس کسی کے ساتھ تمہارا معاملہ خراب ہے اس کو اللہ کے سپرد کر دو۔ جھگڑا کرنا، میرے نبی نے مدینے والوں سے کہا میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ تو کہا ہم تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق لیں گے۔ آپ نے کہا اس سے اچھی بات بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہا حق چھوڑ دینا، قیامت کے دن حوض کوثر پر آ کے مل لینا، سارے حق پورے کرا دو۔ تو یہ وعدہ صرف مدینے والوں سے نہیں ہے، ہر اس امتی سے ہے جو لڑائی سے بچنے کے لیے حق چھوڑ دے، اپنا حق چھوڑ دے اور جھگڑے کو دبا دے، تو اللہ کے نبی اس کے وکیل بن کر اللہ سے سب کچھ دلوائیں گے۔ تو اس لیے میں نے آپ کے وہ استادوں سے بھی کہا تھا کہ رمضان میں قرآن کو غالب رکھیں اپنے اسباق میں، اپنے دروس میں۔ اور آپ بھی دیکھو، ایک ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عامر ایک دن میں قرآن ختم کرتے تھے، اللہ کا نبی نے پسند نہیں فرمایا۔ روزانہ روزہ رکھتے تھے، آپ نے پسند نہیں فرمایا، ان کو مجبور کیا کہ تو مہینے میں 3 دن رکھ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ تو پھر 10 دن کا نہیں، ہفتہ نہیں، کہا اچھا ایسا کرو کہ 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو، اور قرآن 1 دن میں ختم نہیں کرنا، کم از کم 3 دن میں ختم کرو۔ تو تدبر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ دھیان سے قرآن پڑھیں، اور آپ تو عربی بھی سمجھتے ہیں، یہ جو ہمارے محلے کے لوگ بیٹھے ہیں یہ ترجمے والا قرآن پڑھیں اور سوچیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں اب تو نہیں آتے، یہ دیرہ غازی خان سے حافظ آتے تھے تو وہ تراویح پڑھاتے تھے، اور غریب بچے ہوتے تھے تو اس کو پیسے طے ہو جاتے تھے، تو پھر وہ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین، ایسے سمجھ میں آتا الف لام میم اللہ اکبر، یہ آواز ہوتی تھی۔ ہماری جماعت تھی سیالکوٹ، رمضان کا مہینہ تھا 1972 میں، تو عرب ہمارے ساتھ تھے، تو آگے امام ایسا ہی تھا، تو ایک عرب کر کے نا باہر نکلا، تو میں اس کے پیچھے بھاگا، میں کہ کوئی چکر ہو گیا جڑا این سر مار کے نکلے، تو وہ ٹوٹیوں پہ کھڑا، میں پیچھے پہنچ گیا، میں نے کہا شیخ ماں بھی کہا، کہتا ہے اسمع ان اللہ یقول ورتل القرآن ترتیلا ولا یقول دب 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 دب۔ تو تب تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا کی عادت ڈالو، تاکہ قرآن تمہارے اوپر وہ منظر ہونا چاہیے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور وہ تقشعر مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ قُلُوبُهُمْ وَجُلُودُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ۔ تم تو عربی جانتے ہو، تم تو بلاغت بھی پڑھے ہو، میں تو پڑھی کوئی نہیں، تو مزہ لو قرآن کا، مزہ لو نماز کا۔ السلام علیکم۔
غریب کا سال بھر کا روزہ مل کر افطار کروائے، تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام۔ غریب کا سال بھر کا روزہ مل کر افطار کروائے، تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرے آہستہ کرو بھائی، آواز کم کرو۔ آپ آج مجھے ایک اور شکل میں دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے کالے چشمے لگائے ہوئے ہیں۔ میری آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، یہ سیدھے ہاتھ والی آنکھ کا، پچھلے پیر کو ہوا تھا، تو اس میں پھر سیاہ اینک لگانی ہوتی ہے تاکہ کوئی ذرہ آنکھ میں نہ پڑے، اور رات کو سوتے ہوئے بھی اینک لگا کے سونا ہے، کہیں خارش ہو تو نیند میں ہاتھ سے اس کو رگڑا نہ مل جائے تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر سونا بھی صرف بائیں کروٹ پر ہے، دائیں کروٹ پہ سونا بھی نہیں ہے کہ یہاں جب سر ہوگا تو آنکھ پہ پریشر آئے گا۔ تو یہ ساری احتیاطیں انشاءاللہ بدھ والے دن ختم ہو جائیں گی، تو یہ اتر جائے گا، میں اپنی اصلی شکل میں آ جاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی کتب فیہ الصیام لننے کا، رمضان کا وہ مہینہ جس میں روزے فرض ہوئے، بلکہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اترا۔ قرآن کے اترنے نے رمضان کو عزت دی، رمضان کو بلندی دی، اور ساری آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، ابراہیم علیہ السلام کے صحف، شیس علیہ السلام کے صحف، یہ سارے کے سارے اللہ نے اس مہینے کا اس کے لیے انتخاب فرمایا۔ تو میں وہ سامنے لکھا ہوا دیکھ رہا تھا تو اس پر مجھے کچھ بات یاد آ گئی، وہ کرتا ہوں۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیچھے لکھا ہوا ہے، آیت ہے سورہ ابراہیم کی، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ علامہ زرکشی مفسر ہیں، حنفی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا، قرآن تو پڑھی جانے والی کتاب کو کہتے ہیں، اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو وہ بنتی ہے یہ آیت، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ پہنچائے گا کون؟ یہ امت پہنچائے گی، اس امت کے ذمہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسطا بنایا۔ اس کا ایک جو تفسیر طبری میں ترجمہ تھا وہ مجھے سب سے زیادہ پسند آیا۔ سب نے لکھا ہے اعتدال والی امت، بالکل صحیح، اعتدال والی امت، وسط، اعتدال۔ اور عجب بات ہے کہ 286 آیات ہیں غالباً سورہ بقرہ کی، تو یہ جو آیت ہے یہ 143 نمبر آیت، تو اس طرح بھی وسط میں ہے، 143 286 143 286، اور اعتدال والے ہیں ہم۔
ہم دنیا کے پیچھے حریص بھی نہیں ہوتے اور عبادات میں غلو بھی نہیں کرتے۔ غلو فی العبادات بھی مطلوب نہیں ہے۔ نظام دنیا کیسے چلے گا؟ نظام کائنات کیسے چلے گا؟ دوسرا ترجمہ جو علامہ طبری نے کیا کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے۔ امت واسطہ کس کے درمیان؟ اللہ اور بندوں کے درمیان۔ پہلے واسطہ کون ہوتے تھے؟ انبیاء۔ ہمارے نبی پر نبوت کا اختتام ہوا تو اللہ نے ہمیں کہا کذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ میں اس پہ بات کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں فل جنرل بنایا ہے۔ فل جنرل وہ ہوتا ہے جس کے 4 سٹار ہوں یا 4 ستارے لگے ہوں، وہ صرف 4 ہوتے ہیں، ایک چیف آف آرمی اسٹاف، ایک ایئر چیف مارشل اور ایک نیوی چیف جو کمانڈر ہیں 3 فوجوں کے، اور چوتھا ہوتا ہے وہ جو جوائنٹ سٹاف جو ان تینوں کو جوڑتا ہے۔ یہ 4 جرنیل فل سٹار ہوتے ہیں، 4۔ باقی لیفٹنٹ جنرل 3 ہوتے ہیں، میجر جنرل 2 ہوتے ہیں، یعنی 2 ستارے۔ اس امت کو اللہ نے فل سٹار جنرل بنایا ہے۔ کنتم خیر امت، ہمیں اللہ نے خیر امت کہا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے ہمیں امت وسطا کہا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تیسرا ستارہ ہے شہداء علی الناس۔ چوتھا ہے هُوَ اجْتَبَاكُمْ، هُوَ اجتباء، شہداء، وسطا، خیر امت۔ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا کہ تم لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہو۔ امت واسطہ بنایا ہے تاکہ تم شہداء علی الناس بنو، تم لوگوں کے سامنے جا کے گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کا معبود کوئی نہیں ہے۔ یہ صرف آخرت کے دن کی بات نہیں ہے، عام مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ شہادت علی الناس ہے قیامت والے دن، کہ جب انبیاء کے آنے کا ان کی امتیں انکار کریں گی تو وہ اس امت کو گواہ بنائیں گے اور یہ امت گواہی دے گی۔ یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا فلیبلغ الشاہد الغائب، ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فادوا عنی، میرا پیغام آگے پہنچاؤ۔ یہ شہادت علی الناس ہے جو آج تبلیغ والے کر رہے ہیں۔ ایک میں نے یہ محفل لگائی ہے، یہ تعلیم کا حلقہ ہے کہ آپ خود طالب بن کر آئے بیٹھے ہیں اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ شہادت علی الناس کا یہ بھی شہادت علی الناس بن جاتی ہے کسی درجے میں، لیکن اس کا اصل مصداق ہے جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو ٹھکرا رہا ہے، آپ کی سنتا نہیں، یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس تک پیغام پہنچانے والے صرف تبلیغ والے۔ میرے پاس جب پہلی دفعہ گورنمنٹ کالج لاہور میں ہمارے کالج کے ہی لڑکے آئے بات کرنے، تو پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا، کبھی سنی نہیں تھی دین کی بات۔ پھر جب وہ دوسری تیسری دفعہ آئے تو میں نے ان کو گالیاں دے کے اپنے کمرے سے نکال دی، دھکے دے کے، کہا اگر آئندہ تم آئے تو میں تم سے برا پیش آؤں گا۔ تم سوچو، تم چھوٹے چھوٹے مولانا ہو، تمہارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو جاؤ گے اس کے پاس، کہیں نہ کہیں سے کفر کا فتویٰ بھی لے آؤ۔ بڑا ظرف چاہیے، اس کے لیے نبیوں والی تڑپ چاہیے۔ وہ مزہ دیا تڑپ نے، وہ مزہ دیا تڑپ نے کہ یہ آرزو ہے میری، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ یہ نبیوں والی تڑپ سے آدمی
شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرتا ہے، اس وقت جو ہدایت کا اللہ ہدایت کے سبلنا بے شمار راستے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن اس وقت جو اللہ کی خاص تائید ہے وہ تبلیغ کے ساتھ ہے۔ تو اگر اپنی دیکھو نا، جو کاروبار زیادہ چل رہا ہو تو اس میں لوگ پیسہ لگاتے ہیں کہ ہمیں منافع ہو پیسہ، زندگی تھوڑی ہے، کام زیادہ ہے، تو سارے کام تو ہم کر نہیں سکتے۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کو یوں پڑھتے تھے، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، آدھی کٹ گئی ریل میں، آدھی کٹ گئی جیل میں۔ تو کام ہے زیادہ، ٹائم ہے تھوڑا، تو ہمیں اختیار کرنا اور چھوڑنا، اخذ اور رد، یہ کس چیزوں کو لینا پڑے گا، کس کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اہم فل اہم اس لیے ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی کو جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو اپنی طاقت کو تبلیغ میں خرچ کرنا سیکھیں، علم کو بھی ساتھ رکھیں، اور اپنے گھر کی زندگی کو بھی ساتھ رکھیں، کہیں پڑھانے کا موقع ملتا ہے اس کو بھی ساتھ رکھیں۔ میں کسی بھی خیر کے کام کی نفی نہیں کرتا، لیکن جو سب سے بہترین خیر ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ھذا بلاغ للناس، اس سے خوبصورت اور قرآن کا تعارف کیا ہو سکتا ہے؟ یہ پیغام ہے پہنچانے کے لیے، پہنچائیں گے ہم سب، چونکہ قرآن پوری کتابوں کا خلاصہ ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ یہ جو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے محلے کے، یہ کہ جی ہم تو عالم نہیں، ہم کیا لوگوں کو پیغام پہنچائیں، یہ ایک آیت پہنچا دو میرے پیارے، اللہ کی مان لے اور اللہ کی بندگی کر اور اسی سے مدد طلب کر، تو اس نے پورا قرآن پہنچا دیا۔ پورے قرآن کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ فلیبلغ العالم الغائب نہیں، فلیبلغ العالم الغائب، علماء میرا پیغام پہنچائیں نہیں، فلیبلغ العامل الغائب، عمل کرنے والے میرا پیغام پہنچائیں نہیں، فلیبلغ الشاہد الغائب، آج جو موجود ہیں وہ میرا پیغام آگے پہنچائیں۔ تو بچوں، اپنی زندگی میں تبلیغ کا جذبہ پیدا کرو۔ ایک آدمی آپ کی وجہ سے کفر سے، جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ اور میں ریونڈ کے اجتماع پر تھے، رات کا وقت تھا، کافی رات ہو گئی تھی، باتیں کرتے کرتے ایک دم وہ رونے لگا، اور اتنا رویا کہ اس کے منہ سے رالیں نکل کر داڑھی اتنا حصہ اس کا سفید ہو گیا منہ کی رالوں سے، اور ایسے ایسے کرتا اور کہتا، مولانا آپ کو پتہ نہیں آپ نے مجھے کہاں سے نکالا۔ یہ ایک جملہ دوہرا رہا تھا، مولانا آپ کو پتہ نہیں آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، آپ نے مجھے کہاں سے نکالا۔ ایک آدمی جہنم کی طرف جاتا ہوا میرے پاؤں پکڑنے سے تبلیغ میں آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، نیک بن جاتا ہے، تو میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ حالات کے ساتھ ساتھ آدمی کے اوقات اور کام بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ جب 1991 میں میری عمر 38 سال تھی تو ہم بنگلہ دیش گئے، تو وہاں سب سے پہلے اردو والوں کی 3 چیلے کی جماعت اللہ نے میرے ذریعے سے تیار کروائی۔ اس میں ایک آدمی ان کا سرکردہ تھا، وہ جاتا تھا تو باقی 4 جاتے تھے، وہ نہیں جاتا تھا تو وہ 4 نہیں جاتے تھے، اس کا باپ اجازت نہیں دیتا تھا۔
میں ایک آدمی کو لے کر، ان کا رشتہ دار تھا، ان کے گھر گیا اور میں نے ان کی منت شروع کی۔ اب وہاں کوئی میری تقریر تو نہیں چل رہی تھی، بوڑھے بزرگ تھے، میں ان کی منت کر رہا ہوں اور وہ انکار کر رہے ہیں، منت کر رہا ہوں وہ انکار کر رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ گزر گیا تو وہ جو مجھے لے کر آئے تھے نا، انہوں نے مجھے یہاں سے میری شلوار پکڑی، بس کر بھائی چلیے، کوئی نہیں، مندہ بڈھا۔ 2.25 گھنٹے میں نے ان کی منت کی، 2.25 گھنٹے میں بیان ہوتا ہے، اور 2.25 گھنٹے میں میرا ایک جملہ تھا، بزرگوں اجازت دے دو نا، آپ کی بڑی مہربانی، اجازت دے دو۔ آخر وہ تنگ آ کے کہتا اچھا جا، لے جا، میری جان چھوڑ۔ تو اللہ نے اس پوری قوم میں تبلیغ کا کام زندہ کر دیا۔ یہ ہے ھذا بلاغ للناس۔ تو رمضان مبارک مہینہ ہے، میرے نبی رمضان کیسے گزارتے تھے تھوڑا سا یہ میں بتا دیتا ہوں۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے۔ جب آپ تشریف لے گئے تو ہجرت کے دوسرے سال جب جنگ بدر ہوا ہے، شعبان میں رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھو، جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو خیر البریہ بنتا ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم اولئک ہم شر البریہ۔ تو وہ انسان بھی نہیں رہتے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ ایک اعلیٰ درجے کے انسان اللہ کی بارگاہ میں بنتے ہیں، کبیرہ گناہ کے باوجود باقیوں کی نسبت۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آپ انسانیت سے اوپر چڑھتے ہیں اور آپ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں۔ نماز کا صحیح پڑھنا آپ کو بے حیائی سے بچاتا ہے۔ سن 2000 میں، تو میرے بچے ہوں، میں تمہیں ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں، سن 2000 میں نے نوافل پڑھنے شروع کی۔ اس وقت ابھی میرا تعارف اتنا نہیں تھا تو فرصت ہوتی تھی، تو اس کو آج آپ 2022 سال ہو گئے، میرے وہ نفل بڑھتے جب میری صحت ٹھیک تھی 100 200 150 80 90 70، اب بھی اس حال میں 50 میں روزے کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، تو مجھے نماز کا مزہ آنے لگا ہے۔ واللہ الذی لا الہ غیرہ، میں نماز پڑھتا ہوں مجھے اس کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ جو وہ ہے نا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تو قرۃ عین کا تو میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں، لیکن مجھے نماز میں مزہ آتا ہے۔ میں سخت تھکاوٹ میں بھی ایسے، اب آج کل میں سجدہ نہیں کر سکتا، رکوع بھی نہیں کر سکتا، سجدہ بھی نہیں کر سکتا، نہا بھی نہیں سکتا، آنکھوں میں پانی نہ پڑے، اور میں چہرے پر تمہارے شیخ کا مقلد بن جاتا ہوں، صرف ایسے وہ کر لیتا ہوں، کیا اس کو کہتے ہیں دلک؟ لا دلک، کیونکہ امام مالک کے نزدیک تقاطر شرط نہیں ہے، صرف دلک ہے۔ میں نے یہ افریقن ملکوں میں دیکھا، اتنی سی پیالی میں پانی لے کے بیٹھے ہوتے تھے، پورا وضو کر لیتے، اسی طرح لوٹے بہا دینے ہیں، تقاطر نہیں ہوتا سڑا۔ تو وہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ گیلے کر کے اس طرح کر لیتا ہوں، تاکہ میرے نفل چلتے رہیں۔ تو اگر آپ ٹوٹی پھوٹی بھی پڑھتے رہو گے نا، تو آپ کو نماز کے مٹھاس اللہ دے گا، نماز کا مزہ دے گا اللہ آپ کو۔ جب یہ پیچھے قرآن جب امام کے پیچھے تلاوت ہوتی ہے تو پہلے غفلت ہوتی تھی، اب میرا ذہن تلاوت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ مثلاً انہوں نے کہا الم نشرح لک صدرک، میں کہتا ہوں رب اشرح لی صدری، دعائیں مانگنا تو جائز ہے نا۔ ووضعنا عنک وزرک، میں کہتا ہوں یا اللہ یسر لی امری،
وہ کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، میں کہتا ہوں وجعل لی لسان صدق فی الآخرین۔ وہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، میں کہتا ہوں سبحانک۔ اللہ الصمد، میں کہتا ہوں سبحانک۔ لم یلد ولم یولد، میں کہتا ہوں سبحانک۔ ولم یکن لہ کفوا احد، میں کہتا ہوں سبحانک۔ اس کا میں مزہ لیتا ہوں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، میں کہتا ہوں اللہم لا تجعلنا منہم۔ فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ اللہم اجعلنا منہم۔ یہ میری ایک غیر ارادی عادت بن گئی ہے، تو نماز آپ بے جان بھی نوافل پڑھنا شروع کرو گے تو اب تو آپ کی اوائل عمر ہے، ہماری آخری عمر ہے، تو اللہ آپ کو نماز کا مزہ دے گا۔ تو نماز بے حیائی سے روکتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ زکوٰۃ لتزکیہم بہا، زکوٰۃ اندر کا، چونکہ جب آدمی مال لگاتا ہے نا تو نفس ٹوٹتا ہے، نفس کے ٹوٹنے سے تزکیہ ہوتا ہے۔ تطہرہم بہا وتزکیہم، مال پاک ہوتا ہے اور نفس بھی پاک ہوتا ہے۔ جب آدمی حج کرتا ہے تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جب حج کا احرام باندھ لیا ہے تو اب پوری زندگی کے لیے فحش کلامی نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا۔ لا نفی جنس آیا، حالانکہ صرف احرام کے لیے ہے یہ آیت، لیکن اللہ نے اس کو بیان یوں کیا ہے کہ اب ساری زندگی کے لیے یہ کام چھوڑنا ہے۔ آدمی روزہ رکھتا ہے، اب میں روزے پہ آ گیا، لعلکم تتقون، تمہیں تقوی ملے گا۔ تقوی ملے گا تو کیا ملے گا؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکالے گا اور رزق وہاں سے دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جس کو اللہ تقوی دے گا اس کے مشکل کاموں کو آسان کر دے گا۔ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو دھو دے گا اور اس کے اجر کو بہت زیادہ کر دے گا۔ یہ روزے کی فضیلت ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزا بہ، دونوں طرح محدثین نے اس کو بیان کیا۔ میں اس کو لیتا ہوں انا اجزا بہ، کہ اللہ تعالیٰ کہے گا روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ اللہ خود ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان دیکھے، اور آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ افطار سحری آخری وقت میں کرتے تھے، آخری وقت، ادھر بلال اذان دیتا، ادھر آخری لقمہ آپ کے منہ میں ہوتا تھا، اور افطاری بہت جلدی کرتے تھے۔ ایک آدمی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا جب آپ مدینے میں ہوتے تھے، جب آپ سفر میں ہوتے تھے تو ایک آدمی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا، جو ہی سورج کا کنارہ ڈوبتا تھا تو ساتھ ہی وہ کہتا ہے یا رسول اللہ غربت، تو آپ اسی وقت کھجور سے، پانی سے، دودھ کی لسی سے، ان 3 چیزوں سے آپ افطار فرمایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد کوئی کھانے کی چیز ہوتی تو کھا لیتے تھے، ورنہ وہی کھجور ہی ان کا کھانا ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ آپ سحری کا کھانا کھا رہے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت کعب بن عجرہ، مقداد بن اسود اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ بکرے کی سری پکی ہوئی تھی اور آپ سحری کھا رہے تھے۔ تسحروا، سحری کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو سحری نہیں دی، کیا ہے کہ اس میں برکت ہے؟ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ برکہ، آپ نے سحری کو بابرکت قرار دیا، اور پہلی امتوں کو سحری نصیب نہیں تھی، ہمیں سحری کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو حضرت بلال آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ لقد اصبحت، صبح ہو گئی ہے، آپ کھانا پینا چھوڑ دیں۔ جب کبھی بجلی نہیں ہوتی تھی،
گاؤں میں 70 کی دہائی میں تو میں جب گھر آتا تھا تو گھر کی چھت، ہمارے گھر کی چھت بڑی اور پر چاروں طرف اندھیرا ہوتا تھا، میں صبح و صادق کی لکیر کو نکلتے دیکھتا تھا۔ اس کے بعد اب بجلیاں ہی بجلیاں ہیں، روشنیاں نظر نہیں آتی، لیکن وہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، حضرت عمار بن یاسر نے یہ آیت سنی تو ایک دھاگا سفید ایک دھاگا کالا اپنے سرانے کے نیچے رکھ لی اور اس کو دیکھتے رہے اور کھاتے رہے۔ ہم نے کہا تیری سحری تو بڑی لمبی ہو گئی۔ یہ صبح و صادق مراد ہے۔ صرف عربی جاننے سے آدمی نہیں سمجھتا جب تک کسی کی صحبت نہ ہو۔ تو یہ کہہ کر چلے گئے اذان دینے کے لیے وہ ایک انصاری عورت کے گھر پر چڑھتے تھے۔ وہ چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے تو آپ دیکھا تو آپ کھا رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ اللہ کی قسم صبح ہو گئی۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا لی، کہا یا بلال ما اصبحنا، ابھی صبح نہیں ہوئی تھی لیکن تو نے قسم کھائی تو تیری قسم جھوٹی نہ پڑے، اللہ نے صبح و صادق کو پہلے نکال دیا۔ اور حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک ہمارے نبی کھاتے رہتے صبح و صادق ہونی نہیں تھی۔ تو سحری میں آپ مختلف چیزوں سے، جو کی روٹی مل گئی، کھجور مل گئی، افطاری میں بھی یہ تھا، اور ایک روزہ بھی سب کا قضا ہوا، چونکہ یوم غیم اندازے سے روزہ افطار کرنا ہے۔ بادل والے دن روزہ افطار کرو جب تمہیں اندازہ ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو سارے مدینے پر گہرے بادل تھے، تو سب نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا، تو سب نے افطار کر لیا، اللہ کے نبی نے بھی افطار کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادل چھڑے تو سورج سامنے کھڑا ہوا تھا۔ پھر اس روزے کو پورے اہل مدینہ نے عید کے بعد اس کی قضا کی۔ اور رمضان میں آپ کی جو بڑی عبادت تھی وہ قرآن تھا۔ 3 دن 9 سال میں 9 رمضان میں صرف 3 دن آپ نے تراویح کی نماز پڑھی۔ کتنی رکعت پڑھی کوئی صحیح حدیث کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد چھوڑ دے۔ اس لیے حضرت عائشہ کا فرمان صحیح ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ کی 11 رکعت ہی نماز تھی، چونکہ آپ نے تہجد کا اہتمام کیا، تراویح کا نہیں۔ اور چوتھے دن آپ نہیں آئے اور وجہ بتائی کہ میں اس لیے نہیں آیا، مجھے ڈر لگا کہ تمہارے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے۔ وہ فرض ہو جاتی تو پھر لوگ 4 رکعت نہیں پڑھتے تو تراویح چھوڑ دیتے تو کتنا بڑا گناہ ہوتا۔ تو اس میں پھر آپ کے زمانے میں کوئی تعداد نہیں تھی، اور حفاظ الگ الگ کھڑے ہوتے تھے، اور اس جیسے یہاں ہو رہا ہے اہتمام، جیسے اب آپ الگ الگ سنا رہے ہیں، وہاں الگ الگ مسجدوں میں سناتے تھے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اس میں بھی اسی طرح چلتا رہا معاملہ بغیر تعداد کے تعین کے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا اوائل جو تھا شروع کا خلافت کا زمانہ، اس میں اسی طرح چلتا رہا۔ ایک دن آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے لوگ، تو آپ نے کہا کہ میں ان کو ایک امام پہ کیوں نہ جمع کر دوں۔ تو ابی بن کعب پر آپ نے سب کو جمع کیا اور 20 تراویح فرمایا، صحیح روایت۔ اور یہ بھی صحیح روایت ہے کہ آپ نے ابن الصائب، پہلے ان کا نام کیا یاد نہیں، ان کو 8 تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ تو اب اگر کوئی 8 پڑھتا ہے گنجائش ہے، لڑائی نہیں کرنی، 8 کا تو ثبوت ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی 20 پڑھتا ہے تو صحیح حدیث ہے، اسے لڑنا نہیں چاہیے کہ تو بدعت ہے۔ بدعت ایک تو ہمارے ان بھائیوں کو یہ بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے، بدعت ہے بدعت۔ تو 20 کی روایت بھی حضرت عمر سے ہے اور 8 کی روایت بھی حضرت عمر سے ہے۔ امت
کا بڑا طبقہ 20 پر جمع ہوا، اور تواتر سے ایک عمل سینکڑوں سال سے لاکھوں کروڑوں امت کے افراد 20 پر پوری دنیا میں پڑھیں، اور چند لاکھ یا چند کروڑ 8 پڑھیں، اور وہ پھر اپنی رائے اس طرح مسلط کریں کہ 20 تراویح تو ہے ہی نہیں۔ شیخ عطیہ بن سالم رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، اور سب سے بڑے تھے اس وقت محدث 90 کی دہائی میں۔ اس وقت میں جب حج پہ جاتا تھا تو حضرات کے ساتھ جانا ہوتا تھا، تو ہم 1 مہینہ مدینہ ٹھہرتے تھے، تو میں پورا مہینہ ان کے درس میں بیٹھتا تھا، اور بہت فائدہ ہوتا تھا درس۔ ان کی کتاب تھی صلاۃ التراویح، وہ میں نے ساری پڑھی کہ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ 8 تراویح کے بعد بہت سے لوگ نماز چھوڑ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس پر یہ عنوان تھا، اور پھر آگے بات کی کہ یہ نفل ہے۔ کچھ مدینے والے 40 پڑھتے تھے بعد کے، حضور کے بعد کے زمانہ میں، خلفاء راشدین کے بعد کے۔ مکے والے وہ 4 تراویح پڑھ کے 1 طواف کرتے، پھر 4 تراویح پڑھ کے 1 طواف کرتے۔ مدینے والوں نے کہا ہوں اسی طواف تک کر نہیں سکنے، ایسی کی کری انہوں نے ایک کوئی پنجابی ہے، اس نے ذرا اونچی نماز، میں کہا 4 رکعت نماز، اللہ اکبر، ان کا خوب مقابلہ کرتا 100 رکعت نماز۔ یہ نفل نماز ہے، یہ نفل نماز جو صحیح بات ہے تو 8 پڑھ لے، لڑو نہیں، 20 پڑھ لے، اپنے جو تم دیکھتے ہو امت کا تواتر اس پہ قائم رہو، اور اس بحث میں کبھی نہ پڑھنا کہ 8 رکعت نہیں ہے۔ بھی وہاں جیلم کی مسجد اہل حدیث کی تھی، تو میں راول پنڈی سے آ رہا تھا، اس وقت جی ٹی روڈ تھی، وہاں ہم ظہر کی نماز کے لیے رکے۔ میں اندر داخل ہوا تو دروازے کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک لگا ہوا تھا اشتہار کہ 20 تراویح ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام۔ تو ایسی احمقانہ حرکتیں کرنے کے لیے زندگی نہیں ہے، تھوڑی سی ہے، اسے صحیح کام میں لگانا ہے۔ تو آپ کی عبادت 11 رکعت ہی رہی، 9 سال، پورے 9 سال آپ کی عبادت 11 رکعت رہی۔ اور قرآن کا آپ دور فرماتے تھے جبریل کے ساتھ، رمضان میں جبریل آتے تھے، اب ایک قرآن غالباً جبریل سناتے ہوں گے، ایک قرآن اللہ کے نبی سناتے ہوں گے۔ جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس رمضان میں آپ نے 2 قرآن سنا، 2 دفعہ قرآن کا دور کیا۔ اور پھر لیلۃ القدر کے تلاش میں آپ نے 1 دفعہ پورا مہینہ اعتکاف کیا، پورا مہینہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کو آخری 5 راتوں میں تلاش کرو، 21، 25، 21، 23، 25، 23، 29، اس میں اس کی تلاش کرو۔ اور آخری اشرا پہ اعتکاف بیٹھتے تھے، آپ کی مستقل سنت۔ ایک دفعہ آپ کا اعتکاف، آپ نے اعتکاف کسی وجہ سے نہیں کیا، وہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ آپ کے اعتکاف میں بستر لے کر آ گئیں، ان کو دیکھ کر حضرت زینب بھی بستر لے کر آ گئیں، تو آپ نے دیکھا یہ سوکنیں تو آپس میں ہی لڑیں گی مسجد میں، تو آپ نے اعتکاف اٹھا دیا اور ختم کر دیا۔ اور پھر شوال میں آپ نے 10 دن اعتکاف کے گزارے۔ ایک دن کا اعتکاف 3 خندق جہنم سے دوری ہوتی، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کی مسافت کے برابر ہوتا ہے۔ تو اعتکاف آپ کی مستقل سنت تھی، اور اس میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ رمضان کا مہینہ سخاوت کا بھی ہے، آپ اجود الناس تھے، ان اللہ الاجود الاجود وانا اجودکم من بعدہ، اللہ سب سے بڑا سخی ہے، اس کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں۔
تو اس میں کھانا کھلانا ماشاءاللہ جب صحت اچھی تھی تو بہت رمضان اللہ کے فضل سے گزرے حرمین میں، تو وہ عربوں کی فطرت میں سخاوت، اجمیوں کی فطرت میں کنجوسی ہے، ہمیں سخاوت سیکھنی پڑتی ہے، عرب میں سخاوت فطری ہوتی۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا آپ نے سے بڑا سخی دیکھا؟ کہنے لگے ہاں۔ ایک سفر میں تھے تو ایک رات آ گئی تو ایک بدو نوجوان کے پاس ٹھہرے، تو اس نے بکرا سامنے رکھا، اور وہ سری نہ ساتھ ہی ہوتی ہے، شروع سے یہ تعزیہ اب بھی ہے کہ پورا سر آنکھیں ایسے پڑی ہوتی ہیں، ہم تو اس تھال پہ بیٹھتے ہی نہیں تھے جس میں وہ ایسے دیکھ رہا ہوتا، میں تو دوسرے تھال پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا، پھر اس کو وہ ایسے طریقے سے توڑتے ہیں سر کی ہڈی کو کہ اس میں سے مغز نکل آتا ہے، اسے وہ بڑے مزے سے کھاتے ہیں، مجھے بڑی کراہت آتی تھی۔ تو حاتم طائی نے مغز کھایا تو کہنے لگا نعم الدماغ، مغز بڑا مزے کا پکا ہوا ہے۔ تو اٹھا اور جلدی سے اس نے 4 بکروں کی سریاں اتاری اور ان کا مغز تیار کر کے سامنے رکھ دی، تو وہ 5 بکریوں کا مغز کھا کے سو گئے۔ صبح اٹھے تو باقی 4 بکریاں ان کا صرف سری اتری ہوئی تھی، سر جسم پڑا ہوا تھا، ایک بکرا تو انہوں نے کھایا سب نے۔ تو اس نے حاتم طائی نے پوچھا یہ کیا کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کو جو مغز پسند آیا تو میرا جی چاہا کہ مہمان کو خوش کروں۔ کہنے لگا حاتم تمہارے پاس اور کتنی بکریاں ہیں؟ کہا لگ بھگ یہی 5 تھیں۔ اب پاگل تو اپنا گزارا کیسے کرے گا؟ کہا پھر مہمان کو خوش کرنا بھی تو ہماری روایت ہے۔ تو کہا وہ مجھ سے بڑا سخی تھا۔ تو حاتم سے پوچھا گیا پھر آپ نے اس کو کیا دیا؟ کہ میں نے اسے 100 اونٹ دیے۔ تو لوگوں نے کہا پھر تو آپ بڑے سخی ہوئے۔ کہا نہیں، وہ بڑا سخی تھا، اس نے پورا مال لگا دیا، میں نے تو اپنے مال کا کچھ حصہ اس کو دیا، وہ مجھ سے بڑا سخی تھا۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نفرت ہے۔ سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی لوگوں کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے۔ تو اس میں صرف زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ آپ بھی ایک دوسرے پہ چھوٹی موٹی، کسی کو کھجور کھلا دو، کسی کو کوئی شربت پلا دو، کسی کو کچھ کھلا دو تاکہ آپ سخیوں میں آ جائیں۔ تو آپ کی رمضان میں ایک آپ کا روزہ، ایک آپ کی تلاوت مستقل، اور ایک آپ اعتکاف بیٹھتے تھے مستقل۔ جس سال آپ نے اعتکاف اٹھایا اس سال آپ نے اس کی قضا کی۔ پھر آپ کے رمضان میں جنگ بدر بھی ہے، آپ بدر کے لیے نکلے، 12 رمضان کو نکلے اور 17 کو یہ معرکہ ہوا اور آپ کامیابی کے ساتھ سرخرو ہو کر واپس لوٹے، اور اسی میں فتح مکہ ہوا۔ 8 رمضان کو آپ نکلے، 8 رمضان کو۔ تو عصفان پہنچ کر آپ نے سب کو دکھا کے پانی منگوایا اور اپنا روزہ توڑ دیا، پیچھے سے روزے رکھ رہے تھے، روزہ توڑ دیا۔ تو صحابہ نے بھی روزہ توڑ دیا۔ کچھ جو زیادہ ہمت والے تھے انہوں نے کہا نہیں ہم نبھائیں گے، انہوں نے نہیں توڑا۔ تو سفر اور شدت گرمی کی، تو وہ تو نڈھال ہو گئے، اور ان سے نہ خیمے گاڑے گئے، نہ اونٹوں کو چارہ ڈالا گیا، نہ گھوڑوں کی خدمت کی گئی، سارا کام کیا جنہوں نے روزہ افطار کر دیا تھا۔ تو آپ نے شام کی نماز میں فرمایا کہ آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے نکل گئے، ذهب المفطرون بالاجور، ایسے کر کے روایت۔ آج
افطار کرنے والوں کا اجر بڑھ گیا۔ تو فتح مکہ، غزوہ بدر یہ رمضان میں آپ کے زندگی میں ہوا، اور اعتکاف میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ سر کھڑکی میں کر دیتے تھے، حضرت عائشہ آپ کے سر کی کنگھی کر دیتی تھی، سر اپنا باہر نکال دیتے تھے، اور حضرت عائشہ وہ کیا ہے اسطوانۃ السریر، چارپائی والا، کیا اس کو کہتے ہیں، ستون، وہاں آپ کے لیے چارپائی بچھائی جاتی تھی، آپ اس پر آرام فرماتے تھے، تو اس کا نام ہے اسطوانۃ السریر۔ تو ساتھ ہی حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، تو آپ اپنا سر اندر کر دیتے، چونکہ آپ نے ہمیشہ بڑے بال رکھے۔ جب آپ نے حج کیا تو آپ کے بال اتنے بڑے تھے کہ 4 گتیں اس کی بنائی گئیں، 4 گتیں، جیسے عورتوں کی 2 ادھر 2 ادھر، تاکہ بال بکھرے نہیں۔ لیکن عام طور پر آپ کے جو بال تھے یہ کان کی لو تک ہوتے تھے، ایسے کر۔ تو یہ میرے نبی کا رمضان ہے، اس کے ظاہری اعمال ہیں۔ اور ایک اندر کی بات ہے، وہ یہ ہے بیٹا کہ اپنے دل کو بغض سے صاف کرو، نفرت سے صاف کرو، حسد سے صاف کرو۔ یہ تمہارے دل کا روزہ ہے، تمہارے صدر سینے کا روزہ ہے۔ جس کسی سے لڑے ہوئے ہو اسے معاف کر دو، جس کسی کی نفرت ہے اس کو دل سے دھو دو، جس کسی کے ساتھ تمہارا معاملہ خراب ہے اس کو اللہ کے سپرد کر دو۔ جھگڑا کرنا، میرے نبی نے مدینے والوں سے کہا میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ تو کہا ہم تلوار اٹھائیں، اپنا حق لیں۔ آپ نے کہا اس سے اچھی بات بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہا حق چھوڑ دینا، قیامت کے دن حوض کوثر پر آ کے مل لینا، سارے حق پورے کرا دیں۔ تو یہ وعدہ صرف مدینے والوں سے نہیں ہے، ہر اس امتی سے ہے جو لڑائی سے بچنے کے لیے حق چھوڑ دے، اپنا حق چھوڑ دے اور جھگڑے کو دبا دے، تو اللہ کے نبی اس کے وکیل بن کر اللہ سے سب کچھ دلوائیں گے۔ تو اس لیے میں نے آپ کے وہ استادوں سے بھی کہا تھا کہ رمضان میں قرآن کو غالب رکھیں اپنے اسباق میں، اپنے دروس میں۔ اور آپ بھی دیکھو، ایک ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عامر ایک دن میں قرآن ختم کرتے تھے، اللہ کا نبی نے پسند نہیں فرمایا۔ روزانہ روزہ رکھتے تھے، آپ نے پسند نہیں فرمایا، ان کو مجبور کیا کہ تو مہینے میں 3 دن رکھ۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ تو پھر 10 دن کا نہیں، ہفتہ نہیں، کہا اچھا ایسا کرو کہ 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو، اور قرآن 1 دن میں ختم نہیں کرنا، کم از کم 3 دن میں ختم کرو۔ تو تدبر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ دھیان سے قرآن پڑھیں، اور آپ تو عربی بھی سمجھتے ہیں، یہ جو ہمارے محلے کے لوگ بیٹھے ہیں یہ ترجمے والا قرآن پڑھیں اور سوچیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب ہمارے ہاں اب تو نہیں آتے، یہ ڈیرہ غازی خان سے حافظ آتے تھے تو وہ تراویح پڑھاتے تھے، اور غریب بچے ہوتے تھے تو اس کو پیسے طے ہو جاتے تھے، تو پھر وہ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین آمین ولا الضالین، ایسے سمجھ میں آتا الف لام میم اللہ اکبر، یہ آواز ہوتی تھی۔ ہماری جماعت تھی سیالکوٹ، رمضان کا مہینہ تھا 1972 میں، تو عرب ہمارے ساتھ تھے، تو آگے امام ایسا ہی تھا، تو ایک عرب کر کے نا باہر نکلا، تو میں اس کے پیچھے بھاگا، میں کہ کچھ چکر ہو گیا جڑا این سر مار کے نکلے، تو وہ ٹوٹیوں پہ کھڑا، میں پیچھے پہنچ گیا، میں نے کہا شیخ ماں بھی کہتا ہے اسمع ان اللہ یقول ورتل القرآن ترتیلا
ولا یقول دب 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 دب. تو تب تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا کی عادت ڈالو تاکہ قرآن تمہارے اوپر وہ منظر ہونا چاہیے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا اور وہ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله. تم تو عربی جانتے ہو، تم تو بلاغت بھی پڑھے ہو، میں تو پڑھی کوئی نہیں. تو